بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے. بک 10 ناول گڈ بائی مسٹر چپس اس کا جاری ہے. تو اس کی جو شارپلی ریممبرڈ پکچرز ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور وہ کون سی ہیں بیٹا؟ وہ 1901 سے لے کر جو ہے وہ 1910-12 تک یہ والا ڈیکٹ جو ہے جس کے اندر جو جو واقعات ہوئے چپس کو وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے. جس میں سے کچھ ہم نے پڑھے جی. وہ کیتھرائن کو وہ دکھانے لے گیا تھا لنڈن دکھانے کے لیے پروسیسر. ویسے وہ تو 1897 کی بات ہے جس میں کوئین وکٹوریا جو ہے وہ ایسے ایک شکستہ حال ایک ووڈن ڈال کی طرح جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ میموریز. اس کے علاوہ جو ہے ایک سمر مارننگ جو ہے جس میں وہ ریلوے لائنز کو پیٹرول کر رہا تھا. اور اس کے علاوہ کلیڈ آیا تھا. اور ایک جب راسن نے کنگ ایڈورڈ دا 7 کے مرنے کی بیٹا خبر دی تھی. ٹھیک ہے، تو اسی کا آگے جو ہے وہ جاری ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے and then that frenzied Edwardian decade like an electric lamp that goes brighter and brighter just before it burns itself out. پھر کنگ ایڈورڈ وہی جس کی راسن نے ڈیتھ کا اعلان کیا تھا اس کا ڈیکڈ جو ہے بالکل ایک انگلینڈ کے حالات بالکل ایسے ہو گئے تھے بیٹا جیسے کوئی الیکٹرک لیمپ نہیں ہوتا اور وہ اپنے بجھنے سے پہلے بہت زیادہ برائٹ اور وائٹ ہو جاتا ہے. شاید آپ نے دیکھا ہوگا بلب جو ہے بجھنے سے پہلے نا ایک دم اس کی روشنی کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور وہ وائٹ بھی ہو جاتا ہے اور برائٹ بھی ہو جاتا ہے. بالکل انگلینڈ کے حالات ایسے ہو گئے تو لگ رہا تھا کہ ابھی شاید آج کل کے دنوں میں شاید اس کا کوئی کام جو ہے وہ تمام ہو جائے. اس کو ہم نے کلر دیا ہے وہ اس وجہ سے دیکھیں برائٹر اینڈ وائٹر. یہ کس کے لیے ہے بیٹا؟ یہ لیمپ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ لیمپ کے لیے جو ہے. اب جو لیمپ جو ہے وہ برائٹر اور وائٹر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں دونوں ڈگریاں پازیٹیو ہیں کمپیریٹیو ہیں. برائٹر بھی کمپیریٹیو اور وائٹر بھی کمپیریٹیو. یہ ہم نے آپ کو رول پہلے لیکچر میں جب چیپٹر 10 کا فرسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک ناؤن کے لیے آپ 2 ایڈجیکٹیو یوز کریں یا آپ بیٹا 3 ایڈجیکٹیو یوز کریں جو ہیں تو وہ ناؤنز جو ہیں بیٹا وہ سیم ڈگری میں ہوں گے. اگر پازیٹیو ہے تو پازیٹیو ڈگری، کمپیریٹیو ہے تو کمپیریٹیو ڈگری، اور سپرلیٹیو ہے تو بیٹا پھر سپرلیٹیو ڈگری. ٹھیک ہے، شرط یہ ہے وہ ایک نام کے لیے ہوں. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اسٹرائکس بتا رہا ہے جناب اس میں کیا کچھ ہوا. ہڑتالیں بہت زیادہ ہو گئی تھی. لاک آؤٹس اصل میں لاک آؤٹس اسٹرائک کی ہی ایک ٹائپ ہے. تالا بندیاں، لوگوں نے دکانیں بند کر دی ہیں. چیمپئن سپس بڑی شراب ہے، دیکھیں کامن ناؤن ہے. سی اسمال ہوگا اس کا کیپٹل نہیں ہوگا. اینڈ ان امپلائڈ، یہ ان امپلائڈ کے بیٹا سینونیم ہے. ڈس انگیجڈ، فائرڈ. باس کہتا ہے ذرا نوکری سے آپ کو فائر کر دیا گیا ہے، مطلب نوکری سے آپ کو نکال دیا گیا ہے. جاب لیس، ان یوزڈ یا آؤٹ آف اے جاب جو ہے جن کو جو ہے اب نوکری سے نکال دیتے ہیں بیٹا ان کے لیے یہ ورڈ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. ان امپلائڈ مارچرز جو ہیں. اس کے علاوہ جو ہے چائنیز لیبر جو ہے، چائنیز لیبر کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا بیٹا جو ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیرف، ٹیکس کو کہتے ہیں ڈیوٹی چارج کاسٹ جو ہے. ٹیرف ریفارمز، پورا ایسے ٹیکس میں نئی نئی اصلاحات لائی گئی تھی جناب. ٹیکس شاید بڑھا دیا گیا تھا جو ہے. ریفارمز کے ذریعے چینجز ہوتے ہیں، ماڈیفیکیشنز ہوتی ہیں، کریکشنز ہوتی ہیں، امینڈمنٹس ہوتی ہیں. ایچ ایم ایس ڈریڈ نوٹ، بحری بیڑا اتارا گیا تھا. ایچ ایم ایس جو ہے بیٹا یہ نام استعمال ہوتا ہے رائل نیوی کے لیے. کوئی بھی جہاز ہوتی ہے اس کا پریفکس ہوتا ہے جو ہے. ڈریڈ نوٹ بہت بڑی کشتی کو کہتے ہیں. لارج بوٹ، سب میرین بیٹل شپ جو جہاز کو کہا جاتا ہے. کروزر کو بیٹا کہا جاتا ہے. مارکونی آپ جانتے ہیں بیٹا وائرلیس کا موجد ہے. ہوم رول فار آئرلینڈ، آئرلینڈ کو آزاد کر دیا گیا. ڈاکٹر کرپن، اس کا بھی واقعہ اسی سن میں ہوا تھا. ڈاکٹر کرپن بیسیکلی اپنی بیوی کو قتل کر کے جو ہے فرار ہو رہا تھا. یہ پہلا مجرم تھا جو وائرلیس کے پیغام کے ذریعے پکڑا گیا. تو تھانے والوں نے جو وہاں کا جو بندرگاہ تھی اس کا قریبی بحری جہاز سے فرار ہوا تھا نا، قریبی اس کو فون کر کے جو ہے اس کو اطلاع دی انہوں نے جو ہے وہ. تو اس کے بعد جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا جو ہے. سفراگیٹس ان خواتین کو کہا جاتا ہے جنہوں نے 1901 سے لے کر 1910 تک خواتین کے حقوق کے لیے انگلینڈ میں آواز اٹھائی. دا لائنز آف چٹالجا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا آٹومان امپائر اور بلغاریہ کا. بلغاریہ نے کوئی حملہ کر دیا تھا. ان کا سٹی ہے کیٹال کا یا کیٹالیکا، ایسے ہی کچھ اس کا نام ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ ہماری حصہ ہے. اس کے اوپر بڑی جنگ ہوئی جو ہے. بلکان وارز بھی اس کو بیٹا کہا جاتا ہے. اس کی پہلی وار ہے یہ. تو اس میں جو ہے عموماً انفیکٹ جو ہے بلغاریہ کو جو ہے پھر وہ سرنڈر کرنا پڑا جو ہے. یہ مسئلہ بھی اس دوران چلتا رہا جو ہے. اور اس کے علاوہ جناب این اپریل ایوننگ، اور جناب اپریل کی وہ شام ونڈی اور رینی، تیز ہوا تیرش بارش. دا فورتھ فارم چہارم کی کلاس سے کانسٹرو
ترجمہ کر دے, ٹرانسلیٹ, انٹرپریٹ, ایکسپلین, ڈیوس یا انفر جو ہے. ورجل بھی بڑا شاعر ہے, جیسے ہم لوگ آپ کو چپس پڑھاتے ہیں تو چپس ایک ٹیچر ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کو شاعر ہم نے پڑھایا فرسٹ ایئر میں جو ہے, ہم نے آپ کو جو ہے اے ای ہاؤس مین پڑھایا, ہم نے آپ کو جو ہے اس کے علاوہ جو ہے بیٹا ولیم ہینری ڈیوس پڑھایا, واسٹن ہیو پڑھایا. تو ایسے وہ ترجمہ کر رہے ہوں گے, ناٹ ویری انٹیلیجنٹلی, کوئی اتنا کوئی ان کا ان بچوں کا پڑھائی میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. فردر واز ایکسائٹنگ نیوز ان دا پیپرز, اخبارات کے اندر بڑی ایکسائٹنگ نیوز تھی. ینگ گریزن ان پرٹیکولر ہوتا ایکسیپشنلی پرٹیکولرلی واز کیئرلیس اینڈ پری آکوپائڈ. ایک اسٹوڈنٹ تھا, چپس کو یہ بھی یاد تھا, اس کی بات کا تو ایسے ہوتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کے ذہن کے اندر ٹھہر جاتی ہیں. ہم بھی ٹیچرز ہیں, ہمارے بھی ذہن کے اندر کچھ بعض کا تو ایسے ہوتا ہے, طلباء ہیں, طالبات ہیں, ان کے واقعات جو ہے بیٹا ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے جناب وہ کیئرلیس تھا, پری آکوپائڈ تھا, پری آکوپائڈ بزی, ایبسینٹ مائنڈیڈ, ایبزارب کو کہتے ہیں, ایبسٹریکٹڈ تھا. کوائٹ نروس بوائے, کوائٹ خاموش تھا, نروس سا یہ لڑکا تھا. تو چپس نے اس کو نوٹس کر لیا کہ جناب پریپ کی کلاس ہو رہی ہے اور بچہ جو ہے اس کا پڑھنے کی طرف جو ہے بیٹا وہ دھیان نہیں ہے. اچھا یہ اس میں جو ہے جو نوٹس ہیں, ایچ ایم ایس کسے کہتے ہیں بیٹا, یہ شپ پریفکس ہے آف دا رائل نیوی, جیسے انہوں نے بتایا برٹش میں جو رائل نیوی کا پریفکس ہوتا ہے سابقہ ہوتا ہے. مارکونی بیٹا وائرلیس کا موجود ہے, ڈاکٹر کی دا فرسٹ کرمینل ایور کاٹ ٹو ڈو ا وائرلیس میسج جو ہے. سفراگیٹس ان خواتین کو کہتے ہیں جنہوں نے خواتین کے لیے بڑی آواز ہے. 1906 سے لے کر 1910 تک کے لیے دا لائنز آف چٹالجا ڈسپیوٹ ہوا تھا بٹوین آٹومان امپائر اینڈ بلغاریہ اوور ا سٹی آف آٹومان امپائر ریزلٹنگ ان ہیوی لاس آف لائف اینڈ فائنلی بلغاریہ سرنڈر. بلغاریہ نے جو بیٹا اس میں پھر اس کو کیا کرنا پڑا تھا, اس کو پھر سرنڈر کرنا پڑا تھا. ٹھیک ہے, اب چپس نے اس بچے کو نوٹس کر لیا کہ بھئی اس کی توجہ نہیں ہے پڑھائی کی طرف جو ہے. تو چپس نے پھر اس بچے سے کہا گریزن اسٹے بیہائنڈ آفٹر دا ریسٹ. یہ کھانسی کی آواز ہے, چپس کو بولتے ہو نا کھانسی آتی, گریزن اٹھ جا اور باقی بچوں کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ, تم پڑھ نہیں رہے ہو, میں نے دیکھ لیا. دین پھر اس نے کہا گریزن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی سویئر. گریزن بیٹا بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا نہیں چاہتا. سویئر بیٹا سٹرن کو کہتے ہیں, بائٹنگ, ان کمپرومائزنگ, گریم ہارڈ. اس نے کہا گریزن بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ سختی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا, بیکاز یو آر جنرلی, کہ آپ عموماً جو ہے جنرلی کامن یوزلی کہتے ہیں پریٹی پریٹی, یہاں ایڈورب ہے ویری گڈ, آپ پڑھائی میں بہت اچھے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ چیز نا کیتھرائن چپس کے اندر بیٹا لے کر آتی ہے. کیتھرائن اس کو بتاتی ہے کہ ڈسپلن ہمیشہ سختی کا نام نہیں ہے, ہمیشہ آپ بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آئیں, یہ ڈسپلن کی کامیابی کا راز نہیں ہے. سم ٹائمز آپ کو پرس اینڈ کنس دیکھنے پڑتے ہیں, حالات کے اسپیکٹس جو ہیں وہ دیکھنا پڑتے ہیں. ایک بچہ ہے فار ایگزامپل جو ہے اگر وہ جنرلی ریگولر ہے, اگر وہ چھٹی کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں کیونکہ وہ جنرلی ریگولر ہے. اٹ مینز اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایشو ہے. تو اس بچے کے ساتھ جو ہے نرمی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے, بنسبت اس میں کہ نارمل کیٹیگری کے اندر اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ کیتھرائن اکثر جو ہے وہ چپس کو بیٹا نرمی پر جو ہے, مائلڈنس پر, سافٹنس پر بیٹا ابھارا کرتی تھی جو ہے. تو وہ اس کے اوپر جو ہے ایک اثر. اور چیپٹر 6 میں ہم نے پڑھا ہے کہ چپس جو ہے واز کائنڈ وداؤٹ بینگ سافٹ, یعنی کائنڈنس تھوڑی سی لے کر آیا جو ہے, اور اس کائنڈنس کے بعد اس کا ڈسپلن بھی بہتر ہوا. یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ جو ڈسپلن ہے وہ ہمیشہ سختی کا نام نہیں ہوتا. ڈسپلن بیسیکلی جو ہے وہ بچوں کی نفسیات سمجھ کر اور ان کے مطابق ایکٹ کرنے کا نام ہے. کیتھرائن نے بہت حد تک اس حوالے سے بیٹا چپس کی جو ہے معاونت کی تھی. تو یہ کہہ رہا ہے ان یور ورک کہ آپ اپنے کام میں اچھے ہو. چپس کہہ رہا ہے کس سے, گریزن سے. بٹ ٹوڈے, مگر آج جو ہے یو ڈونٹ سیم, ایسا لگتا ہے ٹو ہیو بین ٹرائنگ ایٹ آل, آپ بالکل کچھ بھی نہیں کر رہے. از اینی تھنگ دا میٹر, یہ جہاں پر ایز ناؤن ہے, اگر یہ ایز اے ناؤن ہو تو اس کا مطلب ایک ایشو, پرابلم کیوں کہا جاتا ہے بیٹا, ویسے میٹر جو ہے مادہ کو کہتے ہیں. تو آپ نے یہاں پر ہم اپنی سینس کے اندر اس کا ترجمہ جو ہے وہ کریں گے, اس کے سنونیم ہوں گے میٹر کے ایشو اور پرابلم. کیا کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ جو ہے, اگر کوئی مسئلہ ہے تو بیٹا وہ بتائیں جو ہے. نوٹ, اچھا بیٹا نوٹ کیجئے گا, پریٹی فنکشنز ایز بوتھ ایڈجیکٹیو اینڈ ایڈورب. یہ بیٹا یاد رکھیے گا, پریٹی جو ہے یہ ایڈجیکٹیو بھی ہے اور یہ ایڈورب بھی ہے. ایز این ایڈورب اٹ سیمز اٹ مینز ویری, جیسے پچھلی ہم نے لائن پڑھی نا, بیکاز یو آر جنرلی پریٹی گڈ, تو پریٹی وہاں کوالیفائی کر رہا ہے گڈ کو, گڈ ایڈجیکٹیو ہے. تو جب یہ کوئی بھی ورڈ جو ہے جب وہ ایڈجیکٹیو کو کوالیفائی کرتا ہے
تو وہ ایڈورب ہوتا ہے, یعنی وہاں پر پریٹی جو ہے وہ ایڈورب ہے. جب یہ ایڈورب ہوگا تو یہ ایڈورب آف ڈگری, سمپل جیسے ویری ہوتا ہے, تو یہ بیٹا ویری کی سینس دے رہا ہے کہ جنرلی جو ہے آپ بہت اچھے ہیں. تو چپس نے سے کہا کہ آپ آج کوئی مسئلہ ہے, آپ کوشش نہیں کر رہے, بتاؤ کوئی پرابلم ہے تو اس نے کہا نو سر ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویل یہ پھر اس کو کھانسی کی آواز ہے بیٹا, ویل سے نو مور اباؤٹ اٹ, ہم اس کے بارے میں مزید بات جو ہے وہ نہیں کریں گے اباؤٹ اٹ, بٹ آئی شیل ایکسپیکٹ بیٹر تھنگس نیکسٹ ٹائم. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے. جب کیتھرائن نے چپس سے کہا تھا کہ آپ ان بچوں کو چھوڑ دو, یہ کوئی اتنی سیریس بات نہیں ہے, تو چپس نے کہا تھا کہ بھائی اگر میں ان کو چھوڑتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ بچے یہی مسٹیک جو ہے یہ غلطی دوبارہ کریں گے. تو کیتھرائن نے چپس کو کہا تھا کہ آپ انہیں یہ فرینکلی بتائیں کہ جی مجھے خدشہ ہے اگر میں آپ کو ریلیکسیشن دیتا ہوں تو آپ دوبارہ اس کو کرو گے. تو پھر کیتھرائن نے کہا جی آپ انہیں فرینکلی بتا دو انہیں جو ہے, تو اس طرح ان کو چانس دے دو. تو چپس کہتا تھا اچھا ٹھیک ہے. یہ بالکل وہی چیز اس نے یہاں پر دہرائی ہے کہ جناب میں آپ سے اگلی دفعہ بہتر چیزوں کی توقع کروں گا. Next morning, اگلی صبح, it was noised around the school that Grayson's father had sailed on the Titanic. آپ نے یہ فلم بھی دیکھی ہوگی, بڑی مشہور ہے, سب سے بڑا بحری حادثہ ہے تقریباً 2200 میں سے, یہ لکھا ہوا نیچے میں, برٹش پیسنجر شپ تھا. اپنے پہلے ہی سفر میں بیٹا جو ہے 15 اپریل 1912 کو جو ہے وہ ڈوب گیا تھا صبح تقریباً 4 سوا 4 ساڑھے 4 بجے جو ہے. اس کے اوپر کل 2224 مسافر تھے, جس میں سے 1500 مر گئے تھے اور وہ مشکل سے 700 مسافر تھے اس میں جو بیٹا سروائیو کر سکے. تو پتہ چلا جناب وہ جہاز پر گئے. بڑے جہازوں کے نام, مشہور جہازوں کے نام کے ساتھ بیٹا دا آتا ہے. اینڈ دیٹ نو نیوز ہیڈ یٹ کم تھرو ایز ٹو ہز فیٹ, اور ابھی اس کی قسمت کے بارے میں بیٹا کوئی خبر جو ہے وہ نہیں آئی ہے کہ گریزن کے جو والد صاحب ہیں وہ بچے ہیں یا ان کو جو ہے ڈوب گئے ہیں اس کے اندر جو ہے. گریزن واز ایکسکیوزڈ لیسنس, تو ایسے ہوا جناب انہوں نے ایکسکیوز اور ایگزاجنیٹر ڈسچارج فری پارڈن جو ہے, انہوں نے کہا یہ بچہ پریشان ہے تو آج کے دن ایسے اچھے نہیں لگتا, تو انہوں نے بیٹا پھر اس کو لیسنس کے لیے کیا کر دیا, ایکسکیوز کر دیا فار اے ہول ڈے. اور پورا دن جو ہے بیٹا دا اسکول سینٹرڈ ایموشنلی, اب فوکس کر لے سینٹر نے ظاہر ایموشنلی ڈیپلی ہوتا ہے, ڈیووٹڈلی ایکسائٹڈلی لسٹفلی اپون ہز اینگزائٹیز. یار ہے ایک آدمی ہے اور انسانوں کے لیے اب جانتے ہیں والدین جو ان کا بیٹا ساسا ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی چیز وہی تو ہوتے ہیں, تو وہ اس کی پریشانیوں پر بحث ہوتی رہی, اس کو بات ہوتی رہی جو ہے. دین کیم نیوز, پھر یہ خبر آئی دیٹ ہز فادر ہیڈ بین ون امنگ دوز ہو ریسکیوڈ, کہ جو بچ گئے گریزن کے والد اس میں شامل ہے. چپس شوک ہینڈ ود دا بوائے, چپس نے ہاتھ ملایا. ویل آئی ایم ڈیلائٹڈ گریزن, گریزن میں خوش ہوں. اے ہیپی اینڈنگ, خوشگوار اینڈنگ ہوئی, ظاہر ہے آپ کے والد صاحب بچ گئے, اچھی بات ہے. یو مسٹ بی فیلنگ پریٹی پلیزڈ ود لائف. اگین پریٹی دیکھیں کس کو کوالیفائی کر رہا ہے, پریٹی یہاں کوالیفائی کر رہا ہے بیٹا پلیز, پلیز یہاں ایکٹیو ہے. تو پریٹی کیا ہوا, ایڈورب. ہیپی, کانٹینٹڈ, ڈیلائٹڈ, آپ خوش ہوں گے زندگی کے ساتھ جو ہے. یس سر, اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. کوائٹ نروس بوائے, بڑا نروس سا بچہ تھا. اینڈ اٹ واز گریزن سینئر ناٹ جونیئر. یہ سینئر کا ایس کیپٹل ہے, جونیئر کا بیٹا جی کیپٹل نہیں ہے. ود ہوم, جس سے چپس واز ڈیسٹینڈ لیٹر ٹو کنڈول, کے بعد وہ چپس کے مقدر میں تھا کہ چپس نے اس کے ساتھ تعزیت کرنی تھی. یعنی کچھ ایسا سسٹم ہوا کہ گریزن بیچارہ بچہ تھا, یہ فوت ہو گیا اور چپس کو بیٹا اس کے والد صاحب کے ساتھ تعزیت کرنی پڑی. یہ اس دنیا کا کوئی رول نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ جو بزرگ ہے وہ پہلے فوت ہوں گے اور جوان جو ہیں بعد میں فوت ہوں گے. بیٹا ایسا کوئی ضابطہ قانون نہیں ہے. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بوڑھے والدین کو نوجوانوں کو کندھے دینے پڑ جاتے ہیں, نوجوان بچوں کو, یہ ٹھیک ہے جناب. تو چپس کو جو ہے پھر اس کے ساتھ تعزیت کرنی پڑی. تو کنڈول کا سینونیم ہوگا بیٹا سمپیتھائز, کمفورٹ, کنسول, پٹی اینڈ سوتھ. تو یہ بیٹا ہمارا چیپٹر نمبر 10 جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم چیپٹر نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.